ہندوستان نے کانگریس پارٹی کی نیائے یاترا کو آسام کے دارالحکومت گوہاٹی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جس پر کانگریسی کارکنوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی نیائے یاترا کو آسام پولیس نے گوہاٹی میں داخل ہونے سے روک دیا اور وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ میں نے آسام پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ عوام کو بھڑکانے کے الزام میں راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کرے۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے کانگریسی کارکنوں کو گوہاٹی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس درمیان پولیس اور کانگریسی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ راہل گاندھی نے بھی کہا کہ آسام پولیس نے ہمیں گوہاٹی شہر میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہماری یاترا کو روک کر ہماری ہی مدد کی ہے۔ تورخم کی سرحدی گزرگاہ 10 روز بعد ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے بحال کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان ڈرائیورز کو سفری دستاویزات بنانے کے لیے 31 مارچ تک مہلت دی گئی ہے۔ 1 اپریل سے بغیر سفری دستاویزات کے کارگو گاڑیوں کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ کسٹم ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ پشاور میں افغانستان قونصل جنرل اور پاکستانی حکام کے درمیان طے پایا ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی غیر ملکی قانونی دستاویزات کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پچھلے نومبر کے بعد سے پاکستان سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو باہر نکالا گیا ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے خلیج عدن میں امریکہ کے ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس فوجی مال بردار بحری جہاز کا نام اوشیکن گیس بتایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے کسی بھی حملے کا جواب بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں دیا جائے گا۔ صہیونی ذرائع نے خان یونس میں تحریک استقامت کے جوابی حملے میں بہت بڑی تعداد میں صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اب تک غزہ کی جنگ میں 4,500 سے زائد صہیونی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ اس درمیان صہیونی حکومت کے صدر نے کہا ہے کہ آج کی صبح ہمارے لیے انتہائی دردناک تھی۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں پر ہونے والے حملے میں ایک دن میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق فلسطین کی تحریک استقامت نے اس عمارت پر بھرپور جوابی حملہ کیا جو اسرائیلی فوجیوں کا اڈہ تھا اور عمارت پوری طرح تباہ ہو گئی۔ نتیجے میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ نجات اسرائیلی نامی ایک تنظیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خان یونس میں 50 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خبر ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ صہیونی ذرائع کی جانب سے صہیونی فوج کو پہنچنے والے جانی نقصان کی خبروں کو ہمیشہ سینسر کیا جاتا رہا ہے اور ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد کہیں کم بتائی جا رہی ہے۔ ایک صہیونی ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ ہمیں ایک بڑے المیے کا سامنا ہے اور غزہ میں تازہ حملے میں صہیونی فوج کو کافی تعداد میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزگ نے کہا ہے کہ آج کی صبح ہمارے لیے دردناک اور ناقابل تحمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں انتہائی سخت اور دشوار جنگ چل رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے بھی کہا ہے کہ یہ دردناک صبح ہے جو ہمارے لیے آئی ہے۔ صہیونی وزیر جنگ نے اعتراف کیا ہے کہ وہ جنگ جو آئندہ اشروں میں اسرائیل کا مستقبل طے کرے گی۔ دریں اثنا صہیونی اخبار
کالسٹ نے لکھا ہے کہ غزہ کی جنگ میں اب تک 4,500 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے منگل کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ العالم نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ خان یونس کے مغرب میں واقع فلسطینی کیمپ پر صہیونی فوج نے بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس کے الاقصی ہسپتال میں متعدد شہداء اور زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شمالی بیت اللحیہ پر بھی حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ کے وسطی علاقے پر بھی بمباری کی۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 25,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے ہیں۔ صہیونی قیدیوں کے گھر والوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع غزہ روڈ پر نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کر کے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بعض مظاہرین نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے کیمپ لگا کر دھرنا دینا چاہتے تھے اور اسی بنا پر صہیونی پولیس نے راستہ بند کر دیا۔ مظاہرین اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے فوراً سمجھوتے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ جنگ و جارحیت جاری رہنے کی صورت میں قیدیوں کے تبادلے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سمان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما سامی ابو زہری نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں کی جائے گی، قیدیوں کے تبادلے کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی جارحیت کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بہت ہی معمولی سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تحریک حماس نے کہا کہ کوئی بھی سمجھوتا اس بات کی ضمانت ہونا چاہیے کہ غزہ سے جارح فوجی واپس جائیں اور اس علاقے کے خلاف جارحیت بند کی جائے۔ بعض پریس ذرائع نے صہیونی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکام نے تمام صہیونی قیدیوں کی رہائی کے عوض جنگ غزہ میں 2 ماہ کا وقفہ دیے جانے کی تجویز پیش کی ہے۔